السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے میں آنکھ بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کرائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے اس حوالے سے کیا دلیل پیش کی ہے، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد اور اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی اور میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کا یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے۔ نماز یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ کھڑی ہونے لگیں تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑیں، پھر کھڑی ہونے لگیں، پھر گر پڑیں، پھر کھڑی ہوئیں، پھر گر پڑیں، 5 مرتبہ گریں۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زگبرنوش سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہیں، اور یہ مسلمان
सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम में भी कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाजरीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुकाहा की क्या राय है वह भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा। तो नाजरीन, इसीलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों ने अम्बिया अस्सलाम, सहाबा किराम रिजवान और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहि है, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत ख़ास से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशू और खुजू था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हीरा में काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप छुप कर नमाज अदा किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है, आपकी नमाज बेहद मिसाली थी, गोया आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज़ों में भी खशियत इलाही से अशक बार हो जाते थे और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मुतवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका, ना कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। उसके कुछ अरसे बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ना शुरू कर दी। उसका ज़िक्र कुरान पाक में यूँ हुआ कि सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फ़र्ज़ की बजाय नफिल हो गई। तहज्जुद के नफिल हो जाने के बाद भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरत किया करते थे। बाद में जब 5 वक्त बाज़मत फ़र्ज़ हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीज़े को बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आज़िज़ी और खुशू और खुशबू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थीं। चुनांचे एक शब का क्या वाक़या कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँगा। ये फरमा कर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बह कर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे कि सजदे में इस तरह रोते रहे। उसके बाद सजदे में सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फ़जर की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊँट की ओजड़ी निजात समेत उठा लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो वे उसकी गर्दन पर डाल देता।
تو چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں قیام کے برابر توقف کیا فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر پڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں جہاں تک رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لی۔ اس طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے ہو۔ تو محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا کو کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے سرایت سے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی سرایت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت کے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفا کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہے۔ امام اعظم بن عبد السلام رحمۃ اللہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے نماز میں خوش زیادہ پیدا ہونے کے امکان ہو تو آنکھیں بند کر دی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قوم رحمۃ اللہ علیہ کے جاد المیاد میں سرایت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً کوئی ایسا نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہو، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مصباح کہنا مقصد شریعت کے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں، تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا حق اللہ تعالیٰ ہمدان کو سمجھ کر عطا فرمائے، ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔